تکوں اور داغوں سے چور، ایک ایک داغ ماضی کی داستان، ہر زخم سے وابستہ ایک قصہ، ایک کہانی، ایک افسانہ۔ کس کس کو بیان کروں، کیوں کر بیان کروں، کس سے بیان کروں؟ جانے کیوں آج جی چاہتا ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا کروں، حادثات اور واقعات کے سلسلے کے کھڑے کا آخری سرا، جس کو تھامے تھامے میں یہاں تک آ پہنچا۔ آج وہ سرا اگلی کڑی کی تلاش۔ زمانہ حال کے انسانوں، نادانوں، اپنے آپ کو وقت کا شہنشاہ مت جان، پلٹ کر ماضی پر تیرے ملامت مت ڈالو۔ میں جو شاہد ہوں کل، آج اور کل کا، یعنی ماضی، حال اور مستقبل کی کشمکش کا، جانتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، گزرے وقتوں کے سلسلے روز و شب کے آخری چھوڑ کو اپنے ہاتھ سے مت سرکنے دو، اس کی حرارت کو محسوس کرو، اس کی خوشبو کو پہچانو، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اگر ماضی کا یہ سرا تمہاری گرفت سے نکل گیا تو تم صرف اور صرف حال رہی، اور اس حال کا کوئی مستقبل نہیں جس کا کوئی ماضی۔ تو لوٹ پیچھے کی طرف کا دش ایام ذرا، وقت کا قافلہ رواں، آدم کے بیٹوں کی کشمکش بیکار مار کے حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، اور شروع ہوا ایک لامتناہی سلسلہ بیکار، قبیلہ در قبیلہ کشمکش، علاقے بٹ رہے ہیں، انسان بٹ رہے ہیں، عدے تر عدے بن رہی ہیں، بنی نوع انسان ایک دوسرے پر برسرے تحقیقات، غبار چھجا، میں صاف دیکھ سکتا ہوں اندھیروں میں روشنی کی شعاع، دھندلے منظوروں سے ابھرتے ہوئے پیکر مجھے صاف نظر آ رہے۔ عیسیٰ تو چڑھے سولی پر، سقراط پیے زہر، پیاسا بسرے ساقی کوثر ہو لبے ہے۔ دور، بہت دور، مشرق میں افق میں عرب کی صحرا سے دھول اڑ رہی ہے۔ یہ کیسا گرد و غبار ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ شاید کوئی قافلہ مدینے سے روانہ ہوا چاہتا۔ یہ کون؟ ارے یہ تو حسین ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبداللہ کے نواسے، شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب، علی مرتضیٰ اور خاتون جنت بنت رسول فاطمہ زہرا کے چھوٹے فرزند حسین۔ شاید کسی سفر کی تیاری میں، شاید کسی سفر کی تیاری میں، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر گئی، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر لے۔
درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و صبر ہے، گل چاک گریباں ہے صبا خاک بسر کے۔ گلرو صفت غچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ پڑے ہیں۔ آراستہ ہیں بہر سفر سرو تبا پوش، عمامے سروں پر ہے عبائیں بسر دوش۔ یاران وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش، حیراں کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش۔ منہ ملتا ہے وہ کر کوئی سرور کے قدم پر، گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر، گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم۔ عزت کے لیے نو چلے آتے ہیں بام، رخصت کے لیے لو چلے آتے ہیں بام۔ ہر قلب حوی ہے تو ہر ایک چپ پہ کل، رخصت کے لیے لو چلے آتے ہیں بام۔ ایسا نہیں گھر کوئی کے جس نہیں ماں کی، گل ہے کہ چلا دیتے ہیں مخدوم میں آقا، گل ہے کہ چلا دیتے مخدوم میں آقا، خدا لکھڑے دیتے ہیں قبر نبی کے روضے پہ اداسی رسول عربی کے، رخصت کے لیے لو چلے آتے ہیں بام۔ سورج کئی بار مغرب میں غروب ہو کر مشرق سے ابھرا، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر جاری۔ تپتی ریت کی تپش اور حرارت کم و بیش ہوتی رہتی، تند و تیز ہوائیں غبار اڑا رہی، سراب ابھرتے اور ڈوبتے رہتے۔ یہ مختصر سا قافلہ اپنی منزل مقصود کی طرف ثابت قدمی سے روا، ثابت قدمی سے روا، ایسا آف دیکھ سکتا ہو کی ثابت قدمی سے۔ سبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے، آرام گاہ جانے محمد قریب ہے۔ مولد تو دور رہ گیا، مشہد طریق ہے، جس جا لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے۔ جاتے ہیں آپ فلک کی مشکل کشائی ہوئے، آئی ہے کربلا سے اجل پیشوائی کو۔ وہ گرمیوں کے دن، وہ پہاڑوں کی راہ، سب فانی، نہ منزل ہے نہ کہیں سایہ درخت۔ ڈوبے ہوئے پسینوں میں ہیں غازیوں کے رخت، سنبھلا گئے ہیں رنگے جوانانے نیک وقت۔ راکیب کی عبائیں چاند سے چہروں پہ ڈالے ہیں، تونسے ہوئے سمند زبانیں نکالے ہیں۔ چلتی ہے لو حرارت خورشید ہے تو چند مرجھا گئے ہیں منخ،
ہوا میں ہے یہ گزند، جھیلوں میں ہے درند، درختوں پہ ہے پرند، ہے دھوپ میں رسول کا فرزند ارجمند، غربت میں پیک کسی ہے شہ دین پناہ تو، سایہ ہے آفتاب کا زہرا کے ماہ پر، سایہ ہے آفتاب کا زہرا کے ماہ پر۔ ایک بار پھر سے مڑ کے دیکھ، ادھر حسینی قافلہ مکہ معظمہ پہنچا۔ ادھر کوفے والے نے 1000 خطوط حسین ابن علی کو لکھے، وہ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی ایک قافلہ کوفے کے حدود میں داخل ہوا۔ قافلہ سالار نے منہ ڈھک رکھا تھا چاروں طرف سے، ساری خلقت امڑ آئی، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ ہٹو، یہ کوفے کے نئے منصبدار عبید اللہ بن زیاد کو بات خوب حلیلی، یہ کوفے والے تو بڑے بزدل نکلے۔ ایک حسینی کا خون کیا دیکھا، اپنا لہو بھول گئے۔ یاد رکھو، میرا نام عبید اللہ بن زیاد ہے، بابل کی زمین آگ بھی میرے نام سے ڈرتی ہے، میرے قہر سے ڈرو۔ حسینی سالار مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، اور یاد رکھو جو بھی مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا ان کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھسیٹی جائے گی۔ جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو پناہ دے گا انہیں خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ کی نظر کرنا ہوگا، وہ بھی زندہ۔ مسلم بن عقیل کے خادم ماکل نے غداری کی، اور عبید اللہ کے ظالم سپاہیوں نے دعا کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جہاں مسلم بن عقیل نے پناہ لے رہے تھے مسلم بن عقیل ان پر تلوار لے کر کیا کرتے، عبید اللہ کے ظالم سپاہیوں کے قطاروں کی قطاریں صاف ہو گئی۔ ایک اکیلی جان اور دشمنوں کا بڑا سارا لشکر۔ حسین ابن علی کے بھائی مسلم بن عقیل کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ عبید اللہ کے منہ سے جھاگ آ رہا تھا، وہ حیرت میں تھا کہ کیسے میں ایک اکیلا انسان یزیدی فوجیوں کے 150 بھائیوں کو ہلاک کر سکتا ہے، کیسے؟ جیسے انسان نہیں روئی دھنکتی ہو، یوں 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 کہتے، کیونکہ ہمارے تلوار میں حسین حق کا فولاد، ہم حق پر ہیں۔ یزید فاسق اور فاجر، عہد شکن، اس نے میرے بھائی حسن ابن علی کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑا اور خود خلیفہ وقت بن بیٹھا۔ یہ بات شاہی شریعت کے حساب سے ظالمانہ اور عوام کی مرضی کے خلاف جابرانہ حرکت ہے، اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بذات خود ظلم ہے۔ اس لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے، ہمیں جنگ نہیں کر رہے۔ اگر ہمیں جنگ کرنی ہوتی تو ہم اپنے بچوں کو کوفے میں کیوں لے کر آتے؟ یاد رکھو، ظالموں کے کتنے بھی سے لاچاروں کے کتنے بھی دھر ان کے سر سے الگ کیوں نہ کر دیا جائے، تم جیسے ظالموں کے کندھوں پر ان کی لاش ہمیشہ دھری رہے۔ ہم ظالم ظالم ہم ظالم ہم ظالم ہم ظالم ہم ظالم اور ہم ظالم ہے،
تو دیکھو ہمارے ظلم کا نظارہ دیکھو. یہ مسلم بن عقیل کے کندھوں پر اس کا سر ابھی تک کیسے موجود ہے. اگر یہ تھوڑی دیر اور زندہ رہا تو کوفے کے لوگوں میں جان بھر دے گا. پکڑو. ایک بلند آواز اللہ اکبر. تلوار کا ایک وار. مسلم بن عقیل کا سر کوفے کی زمین پر کیا گرا. کوفے کی زمین ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گیا. کوفے کی زمین ہمیشہ کے لیے شرمندہ. ہمیشہ کے لیے شرمندہ. طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح. ہونے لگا افق سے ہویدا نشانی صبح. گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح. ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح. پنہان نظر سے روئے شب تار ہو گیا. عالم تمام مطلع انواع ہو گیا. عالم تمام مطلع انواع. محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے. سفر جاری ہے. رات گزر رہی. آسمان پر صبح نو کی سفید دنیا سفیدی ابھر رہی. اب یہ قافلہ نینوا کے بستی کے قریب. آگے کچھ دوری پر دریائے فرات کی ایک شاخ علقمہ خاموشی سے روا. حسینی قافلہ اس طرف بڑھ رہا. اسے ٹھہرنے کا حکم دیا. اونٹ رک چکے ہیں. مسافر اتر رہے. شاید پڑاؤ کا ارادہ. سامنے نہر کی طرف سے ایک فوجی دستہ وہاں پہنچا. یزیدی پرچم لہرا رہا ہے. فوجیوں نے حسین والوں کو نہر کے کنارے خیمہ لگانے سے روک دیا. وہ لوگ اپنے آپ پیچھے ہٹ رہے. فوجیوں نے جہاں حکم دیا وہاں اپنے پڑاؤ کا انتظام کر رہے. سلسلے روز و شب رواں. یزیدی فوجی دستے کی آمد جاری. ان کے ڈیرے حسینی قافلہ کے چاروں طرف لگ رہے. آج 7 محرم. حسینی قافلہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. پوری ناکہ بندی ہو چکی ہے. آگے کچھ دوری پر کچھ لوگ جمع ہیں. بڑے پر یہ کون ہے؟ حسین کے چھوٹے بھائی عباس. یہ علقمہ کی طرف مشق لیے پانی کے واسطے جا رہے ہیں. ارے یہ کیا؟ یزیدی فوجی دستہ سپاہیوں نے انہیں آگے بڑھ کر روک دیا. تو کیا یہ اب ان پہ پانی بھی بند کر رہے ہیں؟ عباس کافی تیش میں نظر آ رہے ہیں. ان کا ہاتھ کمر میں بندے تلوار کی طرف گیا مگر حسین نے انہیں روک دیا. حسین آگے گئے اور یزیدی فوجی دستہ کی طرف اشارہ کیا. لے ایک اور فوجی دستہ آ رہا. اب وہ آ پہنچا. حسین نے ان کی طرف دیکھا. آنے والا گویا ہوا میں ہوں شم. خلیفہ اسلام یزید ابن معاویہ کا حکم ہے کہ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا. جنگ؟ کیسی جنگ؟ حسین شم سے مخاطب. ہم سب اسلام کے ماننے والے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت
جنگ کس کے واسطے؟ خلافت کے لیے؟ حکومت کے لیے؟ نہیں، ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہم حکومت کا طلبگار نہیں رکھتے، اور نہ ہی میں خلیفہ وقت ہونے کا خواہش رکھتا ہوں، کیونکہ سوال خلافت یا حکومت کا نہیں، سوال ہے اسلام کی بقا کا، انسان کی بقا کا، رسول کی امت کی خیر کا، صحیح اسلامی تعلیم کا، صحیح اور غلط کے فرق کا۔ اس لیے میں ہرگز یزید کا ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، یہی ہماری شرط ہے۔ ہم جنگ نہیں صلح چاہتے۔ شمر، میں جانتا ہوں کہ تم اور تمہارے فوجی جو خود کو مسلمان کہتے ہو اور محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، تم خود بھی یہ نہیں جانتے کہ جنگ کس لیے اور کس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بس کہ تم جاؤ اور یزید تک میرا پیغام پہنچا دو، وہ ہمیں یہاں سے جانے دے، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے۔ میرے جانے کے بہت سے راستے ہیں، ایک راستہ ہند کے لیے جاتے۔ شیخ نے جواب دیا کہ بس حسین، تمہارے پاس اب صرف دو راستے ہیں، یا یزید کی بیعت یا جنگ۔ اگر تمہاری یہی منشا ہے تو پھر میں تیار ہوں۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ شم، آج 9 محرم اور کل یوم عاشور، ہم بس ایک رات کی مہلت چاہتے۔ مہلت؟ شب نے سوالیہ نظر سے حسین کی طرف دیکھا اور پلٹ کر سپاہیوں میں صلاح مشورہ کرنے لگا۔ وہ لوگ حسین کو مہلت دینے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حسین کو نہ تو کوئی حکومت پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی مدد۔ حسین خیمے کی طرف پلٹ رہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھی عباس، علی اکبر، قاصد، سارے نوجوان کافی جوش میں نظر آ رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ حسین نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور قریب جلتی ہوئی شمع گل کر دی اور اپنا کالا رومال چہرے پر ڈال دیا۔ اب صرف اندھیرا ہے، اندھیرا اور صرف اندھیرا۔ میں اندھیرے میں حسین ابن علی کی آواز صاف سن سکتا۔ السلام علیکم، یزید میری بیعت چاہتا ہے یا جنگ؟ صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی، اگلی منزل شہادت کی۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ سب میرے موقف، میرے مقصد اور نصب العین میں میرا ساتھ دیں گے، مگر چراغ اس لیے گل کر دی اور اپنا چہرہ بھی ڈھانک لیا ہے کہ آپ میں سے جو بھی چاہے اب بھی اسی وقت مدینے کے لیے واپس لوٹ سکتا ہے۔ میں آپ سب سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں کہ جو چاہنا چاہے میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائے۔ یزید میری بیعت چاہتا ہے، یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا، بیعت کا معاملہ مجھ سے اور صرف مجھ سے ہے۔ آپ سب آزاد ہیں، اگلی منزل صرف شہادت کی ہے، شہادت اور صرف شہادت۔ اندھیرے میں آواز گونج رہی، شہادت۔ رفتہ رفتہ تمام آوازیں آزاد کی ابھرتی ہوئی آواز رک جاتی۔
جب زلف کو کھولے ہوئے لیلائے شب آئی، پردیس میں سادات پہ آفت عجب آئی، فریاد پنا روح امیر عرب آئی، غل تھا کہ شب قتل شہ تشنا لب آئی، سادات کو کیا کیا غم جاں کا دکھائے، رات ایسی مصیبت کی نہ اللہ دکھائے، کاغذ پہ لکھے کیا قلم اس شب کی سیاہی، ہے چار طرف جس کی سیاہی سے تباہی، مرغان ہوا بر میں تپا بحر میں ماہی، تربت سے نکل آتے تھے محبوب الہی، فریاد کا تھا شور رسولان سلف میں، اس رب میں تزلزل تھا اداسی تھی نجف میں، صدمے سے ہوا رنگ رخ ماہ کا کافور، اختر بھی بنے بے مردم کے دیدے بے نور، غم چھا گیا راحت دل عالم سے ہوئی دور، تصویر عالم بن گئی جنت میں ہر ایک حور، کہتے تھے ملک رات نہ ہوئے گی اب ایسی، تاروں نے بھی دیکھی نہ تھی تاری شب ایسی، شمع طرب محفل عالم تھی جو خاموش، تھی رات بھی شبیر کے ماتم میں سیاہ بوش، کیا غم تھا کہ شادی تھی ہر ایک دل کو فراموش، ہر چشم کو تھا غم میں سمندر کی طرح جوش، مستر تھے علی اشکوں سے منہ دھوتی تھی زہرا، مفتل تھا جہاں شاہ کا وہاں روتی تھی زہرا، مفتل تھا جہاں شاہ کا وہاں روتی تھی زہرا۔ فجر کا وقت ہے، کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونج رہی، نمازیوں نے صفیں جمائی، لیکن یہ اذان کی آواز کے ساتھ یہ ڈھول، یہ دف، یہ طبل، یہ کیسی آواز ہے؟ ارے یزیدی فوجی دستے کی طرف سے آ رہی ہے۔ ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا، رنجو اندوہ مصیبت کا بیان کرتا ہوں، تشنہ کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں، جانثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں، جن کا ہمتا نہیں ایک مشاہد ایسا، ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا، گو مصیبت میں تلاطم میں تباہی نہ رہے، سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی نہ رہے، یوں سرفراز وہ سب لشکر شاہی نہ رہے، جس طرح تیغ دو دم دستے سپاہی نہ رہے، اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی کو، آبرو ساقیے کوثر نے عطا کی، آبرو ساقیے کوثر نے عطا کی۔ ادھر نمازیوں نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، دوسری طرف سے ڈیروں کی بوچھار کی ابتدا ہے کربلا کی، جو میں صاف دیکھ سکتا ہوں کہ وقت ٹھہر گیا، روز عاشورہ کا نظارہ آیا، کیوں کر بیان کر، کس سے بیان کر، کیوں کر بیان کر۔ جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار، کس کے کمروں کو بسط شوق لگائے ہتھیار، جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار ہو، علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار، دشت میں نکہت فردوس بری آنے لگی،
عرش تک اس کے پرہرے کی ہوا جانے لگی۔ شور سیدانیوں میں تھا کہ دلیروں نکلو، نیزہ بازی کرو، رہباروں کے پیروں نکلو۔ نہر قابو میں ہے اب، پیاسوں کے گھیروں نکلو۔ غازیوں صف سے بڑھو، غول سے شیروں نکلو۔ رستموں داد وغا دو کہ یہ دن امداد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ شور سادات میں تھا یا شہ مرداں مددے، کعبہ دی مددے، قبلہ ایماں مددے۔ قوت بازوئے پیغمبر ذیشاں مددے، تمہیں تائید ہے اے فخر سلیماں مددے۔ تیسرا پاکا ہے، طاقت میں کمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا۔ 6 مہینے کا علی اصغر 3 دنوں کے صحرائی پیاس سے تل ملا رہے تھے۔ حسین سے نہ رہا گیا، انہوں نے اپنے دکھ سے زیادہ بچے کی طرف سے نڈھال اس کی دکھیاری ماں رباب بنت قیس کی گود سے اٹھا لیا اور سب کو بلکتا چھوڑ کر خیمے سے باہر نکل آئے۔ یزیدی فوجی دستہ ہرملہ کی قیادت میں ادھر لپکا، لیکن حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کے پیاسے بچے کو بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر فوجی تو کیا گھوڑے تک بھی تک گئے۔ ہرملہ کی کمان تن گئی۔ حسین گویا ہوئے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس 6 مہینے کے معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس مظلوم کے 3 دن کے پیاس سے تڑپتے ہوئے ہونٹ تو تر کر لینے، گھوڑے بھی پیچھے ہٹ رہے۔ فوجی دستوں میں بے چینیوں کی لہر دوڑ گئی۔ ارے یہ کیا؟ 6 مہینے کے علی اصغر نے رونا چھوڑ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ ہرملہ کی کمان سے 3 انیوں والا تیر چھوٹا اور 6 مہینے کے علی اصغر کے پیاسے حلق کو کر گا۔ خون کا فوارہ چھوٹا اور باپ کے سوکھی ہتھیلیوں کی کوزے میں سما گیا۔ اگر یہ آسمان کی پچھال دیا جاتا تو کبھی بارش نہ ہوتی، اگر یہ زمین پر گرتا تو کربلا کی زمین بنجر ہو جاتی۔ حسین نے اپنے 71ویں شہید کا خون اپنے چہرے پر مل لیا اور تاریخ کا ورق پھر ندامت سے پھیکا پڑ گیا۔ ندامت سے پھیکا پڑ گیا۔ جب کے چلے بہا دے دوپہر کو، حسین جب کے چلے بہا دے دوپہر کو، نہ تھا کوئی بھی جو تھا میرا کعبے کو سنگا، نہ تھا کوئی بھی جو تھا میرا کعبے کو سنگو۔ سکینہ جا رہی ہے عبا کے دامن کو، سکینہ جا رہی ہے عبا کے دامن، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکا اے گردن کو، حسین چپ
के खड़े थे झुकाए गर्दन को। नाज़ेरा था कोई शाले करबलाई, नाज़ेरा था कोई शाले करबलाई को फकत सवार किया था बरपाई को खुशा। क्या कि ये बाग खिराई तरफ लश्कर शाम, पड़ गया खैमे नामू से नबी में कोहराम। रन में घोड़े को उड़ाते हुए आए जो इमाम, रौब से फौज के दिल हिल गए कांपे अंदाम। सर चुके उनके जो कामिन थे ज़बादानी, उड़ गए होश फसीहों के रजस खानी में। था ये नारा के मोहम्मद का नवासा हूं मैं, मुझको को पहचानो के खालिक का शनासा हूं मैं। जख्मी होने से न मरने से हिरासा हूं मैं, तीसरा दिन ही है ये गर्मी का कि प्यासा हूं मैं। चैन क्या चीज है, आराम किसे कहते हैं, इस पे शिकवा नहीं कुछ सब्र इसे कहते। बेवतन हूं न मुसाफिर पुस सताओ लिल्लाह, कत्ल क्यों करते हो तुम, कौन सा है मेरा गुनाह। अब न यावर है कोई साथ, न लश्कर न सिपाह, तुमको लाजिम है गरीबों पे करो तरहुम की निगाह। हाथ आएगा न इनाम न सर पाओगे, याद रखो मेरा सर काट के पछताओगे। याद रखो मेरा सर काट के पछताओ। नबी खत्म हुई थी ये मुसलसल तक, नबी खत्म हुई थी ये मुसलसल कफरी। मुझे अल्लाह के फर्जंद पे चलने लगे थी, चूम कर तेरे के कब्जे को पुकारे शब्बी। चूम कर तेरे के कब्जे को पुकारी शब्बी। लो खबरदार चमकती है अली की शमशीर, पिसरे फाते हैं सिर्फ हुनर नाता है, पिसरे फाते सिर्फ के नाता है। लो सब आई हातिफ किए आवाज किए अर्श मुकाम, ये बेगा तीसरे फाके में बशर का नहीं काम। ए मुहम्मद के जिगर बंदे इमाम इब्ने इमाम, लोहे महफूज पे मरकूम है साबिर तेरा नौवज़। अब नहीं हुक्म नाइनों से वगा करने का, हाँ यही वक्त है वादे के वफा करने का। थम गए सुन के ये आवाज शही जिन्नो बशर, रुक कर तैग को फरमाया कि हाजिर नए सर।
عید ہو جلد اگر ذبح کرے بانی شر، مثل عاشق جو فدا ہونے کو موجود رہے، بس میری فتح یہی ہے کہ وہ خشنود رہے، کہ یہ میان میں مولا نے رکھی تہ دو دم، ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کیا گھوڑے کو کہ تھم، رہ گیا سر کو جھکا کر فرس سے تیز قدم، چار جانب سے مسافر پہ چلے تیر ستم، نیزے یوں گرد تھی جیسے گلے ترخان میں، پھر گئے نبی ظلم کی تلوار، پہلے تیروں سے کمانداروں نے چھاتی چھانی، نیزے پہلو پہ لگاتے تھے ستم کے بانی، سر پہ تلواریں چلی زخم ہوئی پیشانی، ہوں سے تر ہو گیا حضرت کا رخ نورانی، جس میں سب چور تھا پرزے تجیہ جامے کے، بیچ کٹ کر کے کھلے جاتے تھے امامے کے، برچیاں مارتے تھے گھاٹ پہ جو تھے پہرے، کس طرف جائیں کہاں تے ہو میں بے کس ٹھہرے، 1000 اور کوئی 100 زخم تھے تن پر گہرے، دیکھنے والوں کے ہو جاتے تھے پانی زہرے، فو میں ڈوبا ہوا مسح پہ رخ سارا تھا، جسو ہر ایک تنے شبیر کا سپارہ تھا۔ امام حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نادار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حق کے بنا اللہ یہاں سے حسین، یا حسین لیکن یا حسین حق حسین حق حسین حق حسین۔ مگر کربلا تمام نہیں ہوئی، یزیدی فوجیں خیموں میں گھس رہی ہیں، عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں، یتیم بچوں کو تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ ارے ارے یہ کیا؟ حسین کے ناغر و بیمار بیٹے سید سجاد کو دلے مار کر ہوشیار کیا جا رہے، یزیدی فوجیں سامان لوٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے خیموں میں آگ لگا دی، سید سجاد شہیدوں کے لابش کو جا رہے ہیں، زینب باہر نکل آئی، پیچھے پیچھے ام کلثوم دوڑی، ہائے ہائے ہائے، ارے کم سے کم اپنے مرنے والوں پہ تو رو لینے دو۔ سپاہیوں نے انہیں روک دیا۔ سید سجاد شہیدوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، مگر ظالم تو لاشوں کے سر تن سے جدا کر کے ان کو نیزوں پر باندھ کر رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو رسیوں سے باندھا جا رہا ہے، ان سب کو اونٹوں کے ننگے پیٹوں پر چڑھا دیا گیا، سب اونٹوں کی رسی سید سجاد کو تھما دی گئی۔ خود جن کے پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں تاج
خاک ہے۔ یہ کربلا کے آگے کا سفر، سلسلے کربلا کی اگلی کڑی، جس کے سالار ہیں حسین کے بیمار بیٹے سید سجاد عابد بیمار، سید سجاد عابد بیمار۔ جب توقع سلاسل میں مسلسل روئے حبیتی، خم مثل ہلال شب اول ہوئے عابد، اس شکل سے راہی سوئے مقتل ہوئے عابد، آدھا تو چڑھے گھوڑوں پہ پیدل ہوئے عابد، رانوں میں تو محبوسی سجاد کا غل تھا، ہر گام پہ زنجیر کی فریاد کا غل تھا، آشور کے ہائے ہائے شہ مظلوم، اور شرم سے نہرائے جسد عابد پرموم، بیمار کی آنکھوں سے تو نہ کچھ ہوتا تھا معلوم، ایک ہاتھ میں زنجیر بست رنج و محن تھی، ایک ہاتھ میں بہنوں کے ہاتھوں کی رسن تھی، فریاد تھی رانوں میں کہ ہے قافلہ سالار، منہ کاہے سے ڈھانکیں حرم حیدر کرار، کس درد سے فرماتے تھے سجاد دل افکار، صابر رہو شاکر رہو جو مرضی غفار، چھننے گا رضاؤں کے ابس رنج و علم ہے، کیا چادر تطہیر کا پردہ تمہیں کم ہے، گو آج نہیں ہودج محمل کی سواری، کل دے گا تمہیں ناقہ نوری زد باری، موقوف رداؤں پہ نہیں شان تمہاری، تم نور خدا ہو تمہیں کیا دیکھیں گے ناری، اور یعنی سے تم لوگوں کی عزت نہیں جاتی، کوشش جو نہ ہو کعبے کی حرمت نہیں جاتی، یہ ذکر تھا جو اونٹ سے فضائے بکاری، اے قافلہ سالار حرم عاشق بارین، لو اونٹ سے گرتی ہے کپھی جان تمہاری، ایسا نہ ہو مر جائے ید اللہ کی پیاری، ماں جائی ہے مظلومیوں تنہائی کو روے، اونٹوں کو بٹھا دو تو بہن بھائی کو روے، اونٹوں کو بٹھا دو تو بہن بھائی کو روے۔ لٹا لٹایا یہ قافلہ کربلا سے نکل کر، کرب و بلا رنج و غم سے چور، ماتم گریوزاری کرتا، زمان و مکان کی قید سے نکل کر مسلسل سفر میں، آگے آگے عابد بیمار، پیچھے زینب اور ام کلثوم، سب سے آگے شہید حسین کی ہمشیرہ زینب اور ام کلثوم۔ یہ قافلہ جہاں جہاں رکتا ہے لوگوں کی بھیڑ عجیب حسرت سے دیکھتی، حسین کا کٹا ہوا سر، ایک شہید، ایک مظلوم کا کٹا ہوا سر، ایک پیغام۔ دیکھو دیکھنے والوں، یہ صرف اس لیے سلطنت سے جدا کر دیا گیا کہ وہ ظلم و جبر فاسق اور فاجر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آمادہ نہ تھا۔ قافلہ روا ہے، بھاری اور تھکے قدموں کے ساتھ گزرتے قافلے کی گرد اڑ رہی ہے،
منظر دھندلا رہا ہے. رفتہ رفتہ ریگزار کی دھول دوبارہ زمین پر بیٹھ رہی ہے. صحرا کی گرم اور تیز ہوائیں گزرتے قافلوں کے نشان مٹا چکی. وقت گزر رہا ہے. نیزوں پہ شہیدوں کے سر اور سوگوار عالم میں دور افق میں گم ہو چکے. وقت کی ریت پر نہ جانے قافلے کے کتنے نشان ابھرے ڈوبے، پھر ابھرے اور پھر ڈوبے، مگر سفر حیات جاری و ساری. مسلسل کربلا ہے زندگانی، حسینی قافلہ بھی رواں ہے. پر ہم سب بے خبر ہیں، بھول چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک فرد کسی نہ کسی منزل کی متلاشی کارواں کا ایک جز ہے. ہم صرف حال میں، ذات میں، خود میں، موجود میں گم ہے. اے زمانے حال کے انسانوں، تمہیں دیکھ کر کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے. حسین ابن علی کربلا کو جاتے ہیں، مگر یہ لوگ ابھی تک گھروں کے اندر. سلسلے روز و شب اور انسانی تاریخ سے بے خبر انسانوں، اگر بات میری مانو تو خود کو ایک دوسرے سے اجنبی مت جانو. اپنے آپ کو پہچانو تاکہ شاہد وقت شاعر کو تم سے کوئی شکوہ نہ رہے. ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. پھول کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے. خاک صحرا پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے. تیغ بیداد پہ یا لاش بسمل پہ جمے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے. لاکھ بیٹھے کوئی چھپ 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 کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ. سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ. ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایمان سے کہو. نحمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے. شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر پکر. خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. ظلم کی بات ہے کیا، ظلم کی اوقات ہے کیا. ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے.
ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے گے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ خواتین و حضرات، یہ غریب قصہ کو سب جانتا ہے، یہ احمق سب سمجھتا ہے کہ عہد نو کا یہ بیچارہ انسان کتنا مجبور اور لاچار ہے، کہ نہ یہ حسین اور نہ یہ مسیحا، بس ایک انسان عہد نو کا برہنِ پا دشت کربلا میں خود آپ اپنی صلیب اٹھائے لشکروں کے حصاروں سے نکلتا ہوا طوق و سلاسل میں مسلسل عابد بیمار کے پاس ایک ہی یقین ہے، ایک ہی امید ہے کہ فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج چاہے کسی یزید کی ہو۔ لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر، لاش چاہے کسی شہید کی ہو، لاش چاہے کسی شہید کی، لاش چاہے کسی شہید